اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 79 اور 80 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ آل عمران کا 8واں رکوع یہاں مکمل ہوا۔ مضمون کے اعتبار سے سورہ آل عمران میں 7واں اور 8واں رکوع یہودیوں کی سازشیں، مکر و فریب، چالیں، ریشہ دوانیاں، بہانے، ان سب کا ذکر جو سورہ بقرہ کے 10 رکوعوں میں آیا، یہاں ان 2 رکوعوں میں ہی سمیٹ دیا گیا۔ تو آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، نہیں ہے لائق، نہیں شایان شان، نہیں زیب دیتا واسطے کسی آدمی کے، کسی بشر کے، یہ کہ اللہ دے اس کو کتاب، اللہ اس کو کتاب کا علم دے، والحکمہ اور اختیار بھی دے، سلطنت بھی دے، بادشاہت بھی دے، سربراہی بھی دے، والنبوۃ اور نبوت بھی عطا کرے، ثم یقول للناس پھر وہ کہے واسطے لوگوں کے، کونوا عبادا لی ہو جاؤ میرے بندے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑو اور میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو، میرا کہا مانو، میں دن کہوں دن کہو، رات کہوں رات کہو، ولیکن کونوا ربانیین اور لیکن ہو جاؤ اللہ والے، بما کنتم تعلمون الکتاب بسبب اس کے کہ تم سیکھتے تھے کتاب کو، یعنی کتاب کا علم تم سیکھتے تھے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ اور تم درس دیتے تھے، کتاب کا علم سیکھتے تھے اور تم درس دیتے تھے، اس وجہ سے تم اللہ والے بن جاؤ، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کا کہا نہ مانو۔ بہت خوبصورت بات یہاں کہی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو سیکھیں اور سکھائیں۔ جو شخص قرآن مجید کا علم سیکھتا ہے اور پھر اس کا وہ درس دیتا ہے، ظاہر بات ہے وہ اس کو تو سارا علم ہے اور اپنے علم کی بنیاد پر وہ اللہ والا ہے۔ اور یہاں قرآن مجید نے جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ بعد والے آنے والے دور کی بات کر رہا ہے، نبوت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل ہو چکی، اس کے بعد صحابہ آئے، تابعی آئے، تبع تابعی آئے، اور قرآن مجید نے یہاں آغاز میں جو بات کہی، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، یہ کہ اللہ دے کتاب کا علم، والحکمہ اور اختیار بھی دے، سربراہی دے، یعنی بعد والے آنے والے دور کو پہلے قرآن نے بیان کیا، والنبوۃ اور نبوت بھی دے۔ ظاہر بات ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض مکمل کیا۔ اب وہ تو نہیں کہہ سکتے تھے اور نہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ ہماری بندگی کرو۔ جو شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اللہ والا بنایا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، تم میری اتباع کرو، میرے راستوں کا اختیار کرو، میرے نقش قدم پر چلو، پھر تم اللہ والے بنو گے، پھر اللہ تمہیں گارنٹی دے گا۔ وہ بھی اس وجہ سے کہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم انہیں تو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ یہ بات کہیں کہ اللہ کو چھوڑو، ہماری پوجا کرو، ہماری بندگی کرو، ہمارے تابع رہو، ہمارے غلام رہو، ان کو یہ زیب نہیں دیتا، ان کے لائق ہی نہیں۔ اور یہاں جو سبق دیا جا رہا ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اور لیکن تم ہو جاؤ، لیکن جب بھی آتا ہے پچھلی عبارت کی نفی کر رہا ہوتا ہے،
اس کے اپوزٹ بات کرتا ہے، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اور لیکن تم ہو جو اللہ والے، بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ۔ یہاں درس سننے والے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں سیکھ کر سکھانے والے کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کیا وہ تم کو یہ حکم دے گا کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو حاجت روا بنا لو، مشکل کشا بنا لو؟ اب یہاں مکے والے لوگوں کی بات کی ہے کہ وہ اللہ کو وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے اور نبیوں کو وہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے۔ دو ٹوک بات قرآن مجید نے کہی، وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہیں وہ تم کو حکم دے گا یہ کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو ارباب بنا لو۔ ربوں کی جمع آئی ہے، حاجت روا، مشکل کشا، روزی دینے والا، مارنے والا، تم یہ بنا لو۔ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُم مُسْلِمُونَ، کیا وہ تم کو یہ حکم دے گا کہ فرما برداری اختیار کرنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد تم کفر میں چلے جاؤ؟ وہ کبھی بھی یہ حکم نہیں دے گا۔ یہ انبیاء کرام کی بات ہو رہی ہے، ان کی یہ تعلیمات کی بات ہو رہی ہے۔ اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ، کیا وہ حکم دے گا تم کو بالکفر، کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ جب تم نے فرما برداری اختیار کر لی ہے، انتم مسلمون، تم فرما بردار ہو گئے ہو، تم مسلمان ہو گئے ہو، کیا تم اس کے بعد کفر میں چلے جاؤ گے؟ اس بات کی ترغیب دلائی ہے اور یہاں آ کر بات مکمل کی کہ یہ کسی کو یہ زیب ہی نہیں دیتا، کسی کے شایان ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کو اختیار دے اور وہ کہے کہ آج کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو بھی حکمران آیا ہو اس نے اپنی بات منوائی، چھ جائے کہ وہ اللہ کی بات منواتا۔ آج تک جو بھی بادشاہ آئے، فرعون کو دیکھیں، شداد کو دیکھیں، انہوں نے اپنی جنت بنا لی، اسے دنیا بنا لی، انسانوں کو قتل کرنا شروع کر دی، ڈکٹیٹر بن گئے۔ تو قرآن مجید نے یہ جو یہودیوں کی عادتیں ہیں ان دو رکوعوں میں مکمل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔